الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حبل الله المتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، مجھ جیسے بے بضاعت اور تہی دامن کا آپ جیسے اساتین علم و فضل کے روبرو کچھ لب کشائی کرنا میرے اپنی سمجھ کے اعتبار سے جرأت بیجا ہے، مگر چونکہ ہمارے اس محبوب ادارے کے محترم رئیس حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم کے اشارے پر اور ہدایت پر ہمارے قائد تعلیم، ناظم تعلیمات مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم نے میرا نام بھی لیا اور ایک مضمون میرے سپرد کیا، لہذا اب نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن. بہرکیف آپ جیسی ہستیوں کے سامنے بیٹھ کر میں جو بھی کہوں گا، حقیقتاً میری نیت صرف یہ ہے کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، میں اس امید کے ساتھ کہ آپ ضرور میرا حوصلہ بڑھائیں گے. مجھے جو مضمون دیا گیا ہے وہ ہے فتنوں کے دور میں علماء کا قرآن مجید سے تعلق کیسے ہونا چاہیے. میں نے ابھی اپنے خطبے میں قرآن مجید کی ایک آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی تلاوت کی. رب کائنات کا ارشاد ہے کہ تم سب مجموعی طور پر میری رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں گے
تو حق جل مجدہ نے اعتصام کا لفظ استعمال فرمایا، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے یہ کیا مضبوطی کے ساتھ، کہ ایسے ویسے تھامنا نہیں ہے، بلکہ استحکام کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، اور تھامنا بھی کسی ایک طبقے کو نہیں ہے، کسی ایک فرد کو نہیں ہے، بلکہ جمیعاً سب مل کر تھامنا ہے۔ ہم سب کو مکلف بنایا گیا کہ تم سب مل کر میرے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور یاد رکھنا افتراق اور انتشار سے گریز کرنا۔ اعتصام بکتاب اللہ جب ہوگا تو یقیناً انشاءاللہ ہم اور آپ باہمی انتشار اور افتراق سے ضرور بچیں گے۔ اس قرآن کی تشریح میں اور تائید میں نے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے کہ حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا القرآن حبل اللہ المتین، قرآن اللہ کی مضبوط ترین رسی ہے۔ اس رسی کو بروز قیامت کھینچا جائے گا، اللہ کھینچیں گے، اور جتنوں نے اس رسی کو تھاما ہوگا اور مضبوطی سے پکڑا ہوگا وہ سب اس سے لٹک کر اوپر جائیں گے، اور جنہوں نے قرآن کو چھویا نہیں، تھاما نہیں، یقیناً وہ جو ہے الگ رہیں گے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اعتصام بکتاب اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی عیسوی کے بہت بڑے صاحب کشف بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا قصیدہ لامیہ جو شاطبیہ سے معروف ہے، جس کا اصلی نام ہے الحرز الامانی فی وجہ التہانی، امام شاطبی مادرزاد نابینا تھے، مگر قرآن سے آپ کا جو شغف تھا اور جو شدید تعلق تھا، وہ یقین جانیے کہ نابینا ہونے کے باوجود وہ اپنے وقت کے زبردست قاری تو تھے ہی تھے، مقری بھی تھے، اور قاری مقری ہونے کے ساتھ ساتھ علم لغت کے بڑے ماہر تھے۔ آپ شاطبیہ کی جو کتاب ہے امام شاطبی کی، اس کے جو مقدمے کے اشعار ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو ایک ہی شعر میں بلکہ ایک ہی مصرعے میں ایک ہی مادے کے مختلف الفاظ کو آپ نے استعمال کیا۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میرا علم ہے، مدینہ یونیورسٹی میں تخصصات میں شعبہ ہے کلیت اللغہ غالباً، اس میں اس کا حفظ کرنا ضروری ہے۔ آپ نابینا تھے، حضرت کے بارے میں واقعہ لکھا ہے، حضرت جب درس دیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ جو طالب علم پہلے آیا ہے وہ پڑھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ایک طالب علم جو پہلے آیا تھا اس کو پڑھنے کا کہا گیا، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ یہ سلسلہ پھر دوسرے دن
پھر حضرت نے کہا کہ بھئی جو پہلے آیا، جو دوسرے نمبر پر آیا ہے وہ پڑھے۔ پہلے نمبر پر آنے والے طالب علم کو جھٹکا لگا کہ آخر آج حضرت نے مجھ سے کیوں نہیں پڑھوایا، دوسرے نمبر پر آنے والے سے کیوں پڑھوایا گیا۔ اس نے فوراً اپنی گردن جھکائی اور غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ جنابت کی حالت میں تھا، اسے یاد نہیں تھا کہ میں جنوبی ہوں۔ وہ فوراً درسگاہ سے اٹھا، باہر گیا اور جا کر اس نے جو ہے طہارت حاصل کی، غسل جنابت کیا اور پاک صاف ستھرا ہو کر دوبارہ درسگاہ میں جو ہے حاضر ہو گیا۔ حضرت نے کہا کہ اب وہ پڑھے جو پہلے نمبر پر آیا تھا۔ نابینا ہے، یہ قرآن کی برکت تھی۔ بصارت کھو گئے لیکن بصیرت تو سلامت ہے۔ بصارت نہیں ہے، چشم سر سے نہیں دیکھ پاتے لیکن چشم دل کھلی ہوئی ہے۔ بصیرت سلامت ہے، اور بصیرت پیدا کرنے والی کتاب اگر ہے تو وہ صرف قرآن ہے۔ جو آدمی جتنا شغف قرآن سے رکھے گا اور جتنا زیادہ قرآن سے وابستگی رکھے گا، اللہ اس کی بصیرت میں اور اس کی فراست میں اتنی تیزی عطا فرمائے۔ علامہ شاطبی نے جب حج کیا تو ہم اور آپ بھی حج کرتے ہیں، کتنے طواف کرتے ہوں گے ہم؟ 40 دن کی مدت میں یا 30 دن کی مدت میں، اب 100-150 بہت ہو گئے ہمارے لیے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 12,000 طواف فرمائے۔ یہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ یہ روحانی طاقت تھی۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ القرآن وصلۃ بین العبد وربہ، القرآن وصلۃ بین العبد وربہ، قرآن بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان میں وصلہ ہے، یعنی معرفت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اور ہم، دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے اندر معرفت کو جگہ پیدا کرنا چاہتا ہے اور نورانیت کو اور نور معرفت کو پیدا کرنا چاہتا ہے، اولین فرصت میں اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے وابستہ ہو جائے۔ 12,000 طواف کرنے کے بعد امام شاطبی نے جو قصیدہ لامیا لکھا تھا وہ اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ طواف کے بعد حضرت سو گئے، بحالت خواب، بحالت نیند آپ نے خواب دیکھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ ہم 10-20 سال سے پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث کے ہم درس دے رہے ہیں، ہمیں آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، ہم محروم ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہمارا تعلق کمزور ہے۔ اب جیسے کہ ابھی بڑے حضرت نے بھی بات کہی ہے کہ بھئی کچھ کرنا تو ہے نہیں، ہم فارغ الحال والبال ہیں، فرصت کے بے شمار ہمارے پاس اوقات تھے اور اب بھی ہیں۔ ان اوقات فرصت میں ہم چاہیے تھا کہ ہم قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ یاد رکھیے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو مکلف کر رہا ہوں اور مخاطب کر رہا ہوں۔ آپ نے، علامہ شاطبی نے خواب کی حالت میں اپنے یہ قصیدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھام دیا اور فرمایا کہ حضرت ملاحظہ فرمائیں۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا من حفظ دخل الجنہ. میں ایسی بے حوالہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ قرطبی اٹھا کر دیکھیے، اس کے حاشیے پر یہ بات لکھی ہے، من حفظها دخل الجنہ. جو اس مبارک قصیدے کو یاد کر لے، اپنے سینے میں محفوظ کر لے، وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا. کیوں؟ صرف کتاب یاد کرنے سے نہیں، اس لیے کہ اس قصیدے شاطبیہ اور لامیہ کا تعلق قرآن سے ہے، نسبت اس کی قرآن سے ہے، اس میں اصول قراءات کو بیان کیا گیا ہے. بہرحال میں آگے بڑھتے ہوئے علامہ شاطبی کے ایک شعر کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وَبَعْدُ فَحَبْلُ اللَّهِ فِينَا كِتَابُهُ وَبَعْدُ فَحَبْلُ اللَّهِ فِينَا كِتَابُهُ فَجَاهِدْ بِهِ حِبْلَ الْعِدَى مُتَحَبِّلًا وَأَخْلِقْ بِهِ إِذْ لَيْسَ يَخْلُقُ جِدَّةً وَأَخْلِقْ بِهِ إِذْ لَيْسَ يَخْلُقُ جِدَّةً جَدِيدًا مُوَالِيهِ عَلَى الْجِدِّ مُقْبِلًا. کیسی چاشنی ہے ان ابیات میں، ان اشعار میں، وہ تو صاحب ذوق ہی سمجھ سکتا ہے. کیا فرما رہے ہیں حضرت کہ حمد و صلات کے بعد، تمہیدی بات کے بعد، فحبل اللہ فینا کتابہ، ہمارے درمیان، مذہب اسلام کے ماننے والوں کے درمیان، قرآن کے عاشقین حاملین کے درمیان اللہ کی رسی ہمارے درمیان یعنی قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے. فجاہد بہ حبل العدا متحبلا. دیکھو، حبل اللہ، حبل العدا متحبلا. حبل ایک لفظ آیا، متحبلا تیسرا لفظ آیا، اور حبل ایک تیسرا لفظ آیا. تین الفاظ آئے ایک ہی شعر میں، سب کے معنی الگ الگ ہے. فجاہد بہ، امام شاطبی کہہ رہے ہیں کہ اس حبل اللہ کے ذریعے سے تم مقابلہ کرو. کس کا؟ حبل العدا، دشمنان دین اور مخالفین اسلام کے مکائد کا، ان کے جو ہے مکر و فریب کا. حبل العدا، عدا معنی دشمنان دین، حبل معنی مکائد، مکر و فریب. متحبلا، کیسے؟ شکاری بن کر کرو. پہلے آپ کو شکاری بننا پڑے گا. متحبلا، حبالہ کہتے ہیں وہ شکار جو جال کو پھینکتا ہے، کمند ڈالتا ہے. کمند، کسی شکار کو قید کرنے کے لیے کمند ڈالی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں حبالہ. اس کتاب، اس شعر سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر اشارہ کیا ہے اور ہمارا ذہن ادھر موڑا ہے کہ اگر فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے تو قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں. فجاہد بہ حبل العدا. اور یہ تو بالکل جو ہے دو ٹوک بات ہے. آپ سب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، اہل علم ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسالت اور نبوت عطا فرمائی ہے، آپ مہدات الی الناس ہیں. آپ کو پہلے اللہ نے رسالت دی، نبوت دی، اور اس کے بعد اپنی کتاب کو آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا. اس لیے کہ قلب ہی اصل میں مدرک ہے. ادراک تمام اعضائے جسم میں، ویسے تو آلات علم اعضاء اور بھی ہیں. اللہ نے 5 قسم کے جو ہے قوتیں انسان میں رکھی ہے. قوت ذائقہ ہے، قوت لامسہ ہے، قوت شامہ ہے، وغیرہ وغیرہ. قوت سامعہ ہے، قوت باصرہ ہے. یہ 5 قوتیں ہیں. اصل چیز جو ہے وہ دل ہے. دل یہ ادراک کرتا ہے.
آپ کے قلب اطہر پر اس قرآن کا نزول ہوا، کاہے کے لیے؟ جس دور میں آپ کو نبی بنایا گیا وہ دور کیسا تھا؟ ہر چیز شباب پر تھی۔ جہالۂ عرب زمانہ جاہلیت اپنے شباب پر تھا، لوگ سب چیزیں جانتے تھے، اللہ کو نہیں جانتے تھے۔ ہر چیز کی پرستش اور عبادت کی جاتی تھی، بھکتی کی جاتی تھی، صرف اللہ کو چھوڑ کر۔ لوگ مخلوق پرستی میں لگ چکے تھے، خالق پرستی کو فراموش کر چکے تھے۔ ایسے پرفتن دور میں جب پورے عالم کے اعضاء میں فساد سرایت کر چکا تھا اور اس دنیا کا آپریشن لازم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روحانی طبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں مبعوث فرمایا۔ آپ نے جو علاج کیا اور اللہ نے علاج کے لیے جو چیز دی اور جو ہتھیار دیا وہ کیا تھا؟ قرآن، یہی کتاب۔ قرآن میں بھی ہے وَجَاهِدْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ امام شاطبی فرماتے اگلا شعر وَأَخْلِقْ بِهِ کس قدر لائق بالمجاہدہ کتاب ہے، کیا عمدہ کتاب ہے۔ اخلق بھی، افعل بھی کی وزن پر صیغہ تعجب، اخلق بھی اذ لیس یخلق جدتاً، یہ ایسی کتاب ہے عمدہ جس کی عمدگی کو اگر آپ جاننا چاہیں تو ذرا اس کے جو ہے دریا میں ڈوب کر دیکھو۔ کسی بھی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنا ہو تو صرف اوپر سے اس کی حقیقت نہیں سمجھ میں آتی، ذرا تہ میں جانا پڑتا ہے، گہرائی میں اترنا پڑتا ہے، تب جا کے جو ہے حقیقت کا ادراک ہوتا ہے، انکشاف ہوتا ہے۔ اذ لیس یخلق جدتاً، کہ اپنے نئے ہونے کے اعتبار سے کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ امام شاطبی کا کمال یہ ہے کہ آپ اپنے ان الفاظ میں کسی نہ کسی قرآن کی آیت یا حدیث رسول کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس میں بھی اشارہ کیا ان هذا القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد۔ یہ قرآن ایسا کلام ہے اور ایسی کتاب ہے لا تنقضی عجائبہ، جس کے عجائبات فنا پذیر ہونے والے نہیں ہیں، ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ولا يخلق عن كثرة الرد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور بار بار پڑھنے اور اس کی تکرار سے یہ کتاب کبھی پرانی نہیں پڑتی۔ جدید موالیہ علی الجد مقبلا، دیکھو اب یہاں بھی دیکھو علی جدتاً، جدیداً اور علی الجد، تین الفاظ آئے ایک ہی مادے کے، لیکن سب کے معنی الگ الگ ہیں۔ جدتاً نیا ہونا، جدیداً موالی، یہاں جدیداً کا معنی نیا نہیں ہے، جدیداً عزت اور شرف کے معنی ہے۔ باوقار ہے وہ شخص، باعزت ہے وہ شخص، موالی ہی جو اس قرآن سے والہانہ تعلق رکھے، عاشقانہ تعلق رکھے، موالی ہی ولایت سے، اس سے تعلق رکھنے والا، اس سے دوستی کرنے والا، جدیداً بڑا باعزت اور باوقار اور باشرف ہے۔ علی الجد مقبلہ، یہاں جد ہزل کی ضد ہے، وہ حقیقت پر، ایک حقیقت والی کتاب کی طرف متوجہ ہے۔ بہرحال قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے ہم محراب کی زینت بنا دیں، طاقچوں میں جو ہے رکھ کر سامنے سے جو ہے پردے لٹکا دیں، یا جو ہے
اس کا تعویذ بنا کر کسی کو گھول کے پلا دیں۔ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا۔ قرآن نے تو شکوہ کیا ہے نا، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں۔ یہ مقصد نزول نہیں ہے قرآن کا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی مقدس کتاب کو جو نازل کیا ہے، اس کا مقصد بھی بڑا عظیم ہے۔ عظیم کتاب، عظیم ذات کے طرف سے، عظیم فرشتے کے واسطے سے، عظیم ہستی کے دل پر، عظیم عزو پر، عظیم جگہ پر، عظیم مقصد کے لیے نازل کیا ہے۔ اور جو بھی اس کے ساتھ لگے گا وہ بھی عظیم ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا نا، شعر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔